شریعت کے اصطلاح میں منہج کس کو کہتے ہیں دوستو؟ شریعت کے اصطلاح میں منہج کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت، یا یہ جو 23 سالہ زندگی میں 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی احکام نازل کیا، انہی احکام، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، وہی اسلامی احکام کتاب و سنت کے تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے آپ جب ان کو ادا کرنے لگیں تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، اس کو کہا جاتا ہے منہج۔ اب میں دعوت دوں گا عالم اسلام کے معروف و مشہور داعی و خطیب، جنہیں ہم عرصہ دراز سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں، جن کی شخصیت ہمارے درمیان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ، داعی عالم اسلام شارجہ متحدہ عرب امارات ہیں۔ شیخ کا موضوع ہے منہج سلف۔ حضرات، منہج سلف کیا ہے؟ فی زماننا منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا وقت کا اہم تقاضا کیوں ہے؟ مزید یہ کہ منہج سلف کو اختیار کرنے میں کیا خیر ہے اور اس سے بغاوت و انحراف اور محرومی کی صورت میں دین و ایمان اور اخلاقی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں؟ ان کی وضاحت کے لیے میں شیخ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام ساتھیوں کو آج اس عیدگاہ میں دینی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا۔ اس کے بعد ہم ابنائے جامعہ سلفیہ کے شکر گزار ہیں اور ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بعد بھی اس سے بھی بہترین انداز کے اجتماعات منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ شکر گزار کے مستحق ہیں کہ ہر سال وہ علماء کو یاد کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے قسم قسم کی دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا وہ آپ حضرات نے سنا، منہج سلف ہے۔
یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر ہمیشہ انسان کو گفتگو کرنی چاہیے، اور آج سب سے بڑا بگاڑ ہمارے یہاں جو آیا وہ منہج کا بگاڑ آیا، تو ہزاروں چیزیں ہمارے یہاں بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ دوستو، قرآنی آیات کی روشنی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے روح سے ہم آپ حضرات کے سامنے آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا اور دے رہا ہے اسی کے حساب سے منہج سلف کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قبول حق کے توفیق نصیب فرمائے۔ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے منہج کیا چیز ہے بیٹے؟ منہج کا معنی، منہج کہتے کیا چیز ہے؟ منہج اصل میں عربی لفظ ہے، لغت کے اعتبار سے منہج کہتے ہیں کسی چیز کے کہنے، کسی چیز کے کرنے اور کسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو انداز اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، دوستو اسی چیز کا نام ہے منہج۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، لیکن اس کام کو عملی جامہ جب پہنائیں گے تو کوئی نہ کوئی انداز اپنائیں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائیں گے، کوئی نہ کوئی کیفیت آپ اس کو دیں گے۔ تو جو کیفیت، جو طریقہ، جو انداز آپ اپناتے ہیں اسی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے منہج۔ شریعت کے اصطلاح میں اور جو آج ہمارا موضوع، ہمارا اجلاس ہے، شریعت کے اصطلاح میں منہج کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں یہ باتیں میں سمجھتا ہوں علماء تو ہی ہیں، آپ حضرات زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو غور سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے، ذرا اطمینان کا ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ کیوں؟ جیسے ابھی ہمارے شیخ نے ایک بات کہی، آدمی کہتا ہے بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی کسی غلط جگہ بیٹھا ہوا ہے، بھائی وہ غلط قسم کا آدمی ہے، بھائی ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم غلط قسم کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں بس۔ کتاب ہے، ہزار برائیاں اس کے اندر ہیں، لیکن کوئی منع کرے صاحب اس کتاب میں کچھ اچھی بھی چیزیں ہیں، اچھی لے لیتے ہیں، بری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی دیکھتے دیکھتے امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بدعات پر لعنت بھیجتے تھے، لیکن جب اہل بدعات کے پاس بیٹھنے لگے اور ہم نے منع کیا، نہیں اس کی بدعات چھوڑ دیتے ہیں، اس سنت کی بات کرتا اس کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں چند مہینوں کو بعد میں نے دیکھا وہ سنت والوں کو گالی دینے لگا، بدعتیوں سے محبت کرنے لگا۔ آج سارا بگاڑ پیدا۔ شریعت کے اصطلاح میں منہج کس کو کہتے ہیں دوستو؟ شریعت کے اصطلاح میں منہج کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت، یا یہ جو 23 سالہ زندگی میں، 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی احکام نازل کیا، انہی احکام، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے اسلامی احکام، کتاب و سنت کے تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے آپ جب ان کو ادا کرنے لگیں تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، اس کو کہا جاتا ہے منہج۔ یہ ہے منہج۔ منہج مثال کے طور پر ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے یہ تو شریعت ہے، نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ ایک شریعت ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جب آپ تیار ہوں تو اپنی آزادانہ انداز نہیں، بلکہ نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ نے کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کیا ہے،
اس طریقے سے نماز اپنائیں گے، اس کو کہا جاتا ہے منہج۔ اسی لیے صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے حج کیا، نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ منہج ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اہل حدیث منہج منہج منہج، جو جیسے کر رہا ہے ویسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے بھائی، تو آپ حضرات کو ایک بات بتائیں، اچھی طرح سے ذہن نشی کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزیں دیا ہے، دو چیزیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں احکام بھی دیے، شریعت بھی دیا، اور شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج بھی دیا۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے منہج و طریقے کا اپنانا بھی ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قرآن کی آیت دیکھا، یہ ہم منہج، دنیا کے اندر صرف ایک جماعت ہے اہل الحدیث جو منہج منہج کا نعرہ لگاتے ہیں، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں جیسے نماز کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اتنے ہی نماز میں نبی کا منہج اپنانے کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ ہر عمل میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اے لوگو، ہم نے جتنی امتیں دنیا میں گزری، ہر امت کو ہم نے دو چیزیں دی، شرعتاً ومنہاجا۔ ہم نے ہر امت کو دو چیزیں دی تھی، ایک شرع یعنی شریعت، اور دوسرے منہاجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں شریعت کا مطلب ہے احکام، اور منہج کیا ہے؟ منہج کیا ہے؟ اے سنتاً و طریقاً۔ میرے بھائیو، ہم آزاد نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آگے ہاتھ باندھنے بجائے پیچھے باندھ لیں۔ نماز تو پڑھی لیکن آپ نے منہج چھوڑ دیا۔ نماز پڑھی آپ نے لیکن آپ نے منہج غائب کر دیا۔ انسان اس آیت پر غور کرے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے دو چیزیں بنا دی، ایک شریعت اور ایک منہج، اور اسی منہج پر منہج کی پابندی کرنے کی تاکید کی۔ چنانچہ سورۃ جاسیہ اللہ رب العالمین فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا۔ ہم نے آپ کو شریعت دیا اور ہم نے منہج دیا، فاتبعھا، ہمارے نبی آپ اسی منہج کی اتباع کریں۔ تو گویا کہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت دیا اور منہج دیا، اور جیسے شریعت کی پابندی ضروری ہے، ایسے شریعت کی ادائیگی میں منہج کا اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے اسی منہج پر مرتے دم تک ہمیں قائم رہنے اور ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے۔ منہج کا چھوڑنا ایک ضلالت اور گمراہی ہے، منہج ہی پر قائم رہنا یہی اصل میں ہدایت و صراط مستقیم ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ شورى فرمایا فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم۔ اے نبی، فلذلک فدعو، آپ اسی پر استقامت اختیار کریں۔ کما امرتا، یہ کما یہ بڑا جاندار لفظ ہے، طلبہ جانتے ہیں کس قدر اللہ نے پابند کیا۔ فاستقم کما امرتا،
آپ دین پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، آپ شریعت کی ویسی پابندی کریں کما امرتا، جیسے اللہ نے آپ کو پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حج کا بھی حکم دیا اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوستو روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ رب العالمین نے فرمایا فاتبعھا، نبی آپ اسی کی پیروی کریں، اور اہل بدعت، اہل خرافات، اہل نفس، اہل ہوا جو اور نئے نئے طریقے اپناتے ہیں میری عبادت کے لیے، اسلامی حکام کو ادا کرنے کے لیے، فلا تتبعھا، خبردار آپ ان میں سے کسی کی اتباع نہ کریں۔ ہر قسم کی بدعات سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 5 دوستو ہمیشہ یاد رکھنا، اسی منہج کی دعوت دینا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اور جس شخص نے صرف شریعت کی دعوت دیا اور کہتا کیا ہے بھائی ٹھیک ہے کم سے کم آنے تو دو، اس کو کیسا بھی کرے لیکن ہے تو مسجد میں آ رہا ہے، یہ دنیا کا اس وقت امت کا سب سے خطرناک گروہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جو جیسے کر رہا ہے ویسے کرنے تو دو، آپ چھیڑ کر کے اس کو بھڑکا دیتے، آنے نہیں دیتے۔ میرے بھائی ذرا سوچو، ایک انسان عبادت کر رہا ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، لیکن نماز پڑھا، نماز 40 سال تک پڑھا، 102 سال نہیں 40 سال تک نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، رکوع، سجدہ، وضو، غسل، قبلہ، ساری چیزیں مکمل ہیں، لیکن ویسے نہیں پڑھتا جیسے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا، منہج چھوڑ رہا تھا، طریقہ چھوڑ رہا تھا۔ صحابی نے کہا اللہ کے بندے اپنی نماز درست کر لے، اس کو بڑا غصہ آ گیا، کہا میری نماز میں کوئی ہے منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہم کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے، آج تک ہماری نماز پر کسی نے نہیں ٹوکا۔ صحابی نے کیا کہا میاں بات اصل یہ ہے اگر تم اصلاح کر لو تو ٹھیک ہے، اگر تم نے نماز ایسے پڑھی، دوستو دیکھو وضو کر رہا ہے، قبلہ رو ہو رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے، پوری کی پوری عبادت کر رہا ہے، ایک چیز اس نے چھوڑا ہے کیا؟ نبی نے حکم دیا نماز پڑھو تو خوب اطمینان کے ساتھ پڑھو، اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اسپیڈ کا مقابلہ ہوتا ہے، رمضان آ جائے بس میں سہارنپور جامع مسجد اہل حدیث کے افتتاح کے لیے گیا، خطبہ دیا، واپس آ رہا تھا، جیسے میرٹھ رکا ایسا کہ اذان، تھوڑی دیر میں تراویح کی شروع ہو گئی، ایک مسجد میں 2 تراویح ہو رہی، نیچے بھی اوپر بھی، بڑے زوردار انداز۔ میں نے کہا بھائی یہ 2 تراویح کیسے؟ تو میرے ذہن بات ہے نیچے سنی ہوگا اوپر دیوبندی ہوگا، اوپر دیوبندی ہوگا نیچے سنی ہوگا۔ میں نے کہا یہی 2 گروہ ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، کچھ ہے گڑبڑی۔ کہا نہیں دونوں ایک ہی فرقے کے ہیں۔ میں نے کہا غضب ہو گیا یار، دونوں ایک ہی فرقے کے ہیں پھر الگ الگ تراویح کہتے۔ کہا آپ نہیں جانتے اوپر والے سلو ہیں نیچے والے فاسٹ ہیں، نہیں سمجھے؟ جن کو جلدی جانا ہے یعلمون تعلمون اور نیچے پڑھے، جس کو ذرا اطمینان سے پڑھنا ہے وہ اوپر جا کے پڑھے۔ میرے بھائیو آج مقابلہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری عبادتیں مکمل، صرف رکوع سجدہ کرنے میں اللہ کے رسول فرمایا لا تسجد حتی تطمئن ساجدا ولا ترکع حتی تطمئن قائما، جب تک اطمینان کے ساتھ بیٹھنے جاؤ دوسرا سجدہ نہیں کرنا، جب تک اطمینان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ خبردار تم رکوع میں نہیں جانا، سجدے میں نہیں، ساری باتیں۔ تو صحابی نے کیا کہا میاں تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن سن لینا اللہ کی قسم ہم نے جو نماز کا طریقہ بتایا اگر تم نے چھوڑ کر کے اپنی نماز اسی طرح سے پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم سن لے تیرا خاتمہ ملت محمد پر نہیں ہوگا، مرے گا ضرور۔ 60 سال کا نمازی ہے
जाने दे जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जो दीन, जो शरीयत, जो मिल्लत मोहम्मद सल्लम को अल्लाह लेकर के भेजे थे, उस पर तेरी मौत नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा मरते दम तक इबादत में, खुद मामलात में मनहज का अपनाना जरूरी है। और मैं कह रहा था, इसी मनहज की दावत देना, जो भी इस स्टेज पर आए, ये सिर्फ अहले हदीस का काम नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ा, हर कलमा गो के लिए जरूरी है, उसी मनहज की दावत दे। अगर यहाँ आने के बाद किसी ने और अंदाज की दावत दी, तो अल्लाह ताला की खयानत, नबी की खयानत, दीन की खयानत और पूरी अपनी कौम और फिरके वालों की खयानत कर रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलिदालिका फदउ, ए हमारे नबी, फलिदालिका फदउ, ये जो हमने शिरा और मिनहाज, शरीयत और मनहज हमने जो दिया है, आप इसी की दावत दें। पता चल गया दोस्तों, दावत भी उसी की देनी है। अब अगर किसी ने इस मनहज की दावत न दिया, सिर्फ इस्लाम की दावत दिया, तो याद रखो वो आधी दावत दे रहा है, अमानत में खयानत कर रहा है, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो इसका जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं हम मेरे भाइयों, यही मनहज, इसी पर चलने के लिए दुनिया का हर मुसलमान, हर कलमा गो, यहां तक कि जो सबका किबला मुसलमानों का किधर है भाई? किबला किधर हमारा है? मगरिब है कि मशरिक? पूरब की पश्चिम? किधर किबला है आपका भाई? बोलो किधर है? कुछ लोग का किबला जो है उत्तर की तरफ है, कुछ लोगों का किबला उत्तर की तरफ है, शिमाल की तरफ। नमाज फज्र की पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमारे साथ पढ़ा, फिर माशाअल्लाह पहले 3 कदम, फिर 5 कदम, फिर 9 कदम, आगे 11 कदम गया, और सूरह फातिहा कुल सारी चीजें पढ़ने के बाद फर्ज नमाज के बाद दुआ 3 सेकंड की थी, और वहां दुआ जो है 3 मिनट की हो रही है। मैंने कहा कौन सी नमाज तुमने पढ़ी? ये कहां किबला हो गया तेरा? कहा आपको पता नहीं, वो अल्लाह की नमाज थी, ये सलाते गौसिया है, और सलाते गौसिया का किबला मक्का नहीं है बल्कि बगदाद है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा शिर्क करने के बावजूद भी अपने जब खड़ा होता है तो क्या पढ़ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम नसीब करना। मेरे भाई, है क्या सिराते मुस्तकीम? ये आयत जो है सूरतुल फातिहा, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, इसके मुतालिक याद रखना, सिराते मुस्तकीम दुनिया का हर इंसान मांगता है, और इसको याद रखना। वो मैंने कहा सलात गौसिया वाला वो भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी गुजर गई, मिली नहीं। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस क्या है दोस्तों? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते फरिश्तों देखो हमेदानी अब्दी, मेरा बंदा मेरी कितनी बड़ी हम्द किया। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाते फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा आदम के औलाद असना अलैया अब्दी, मेरा बंदा कितनी मेरी सना बयान कर दिया। जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते फरिश्ते सुनो, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी कितनी तमजीद और बड़ाई बयान कर दी, ऐलान कर दिया कि क़यामत का मालिक भी तू ही है। फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरिश्तों हादा ले अब्दी, हादा ली, ये 3 आयतें तो सिर्फ मेरे लिए, बंदा ने अपने कुछ लिए नहीं मांगा, तीनों आयतों में हमसे मांगा। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत और तेरी ही नुसरत चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हादा बैनी व बैनक, है फरिश्तों सुनो, ये बंदा पढ़ रहा है,
پہلی 3 آیتیں صرف میرے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اور یہ چوتھی آیت جو ہے یہ نصف لی و نصف اللہ، یہ ہاف ہاف ہے، آدھا جملہ میرے لیے اور آدھا جملہ بندے کے لیے۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، صراط مستقیم عطا کر، اور آخر تک مانگتا جاتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ تینوں آیتیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، آخر تک یہ 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، اور فرشتے گواہ رہو وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے ہم سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ رب تو کہتا ہے بندہ مانگتا ہے تو میں نے دے دیا، لیکن آج لوگوں کو مل نہیں رہا ہے۔ زندگی گزر گئی لیکن ملی نہیں، مرا بھی تو ایک لیٹر لے کے جاتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور اللہ منکر نکیر کو روک دے، یہ میرا بندہ ہے، میرا مرید ہے، اس سے سوال نہ کریں، اور اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخل کر دینا۔ یہ عہد نامہ لیٹر لے کے جا رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن سب کچھ کیا لیکن ہدایت نہ ملی۔ اللہ تو کہتے ہیں جو مانگتا ہے دیتے، اس کو کیوں نہیں ملی؟ میں نے بہت غور کیا تو اس کی وجہ یہ ہے مانگتا تو ہے لیکن رب دیتا ہے تو کم وقت لیتا نہیں۔ رب تو سب کو دیتا ہے، ارے یارو فرعون کو بھی دیا، اس نے فرعون کو بھی اللہ نے دیا، مشرکوں کو بھی دے۔ ابو جہل اتنے علماء موجود ہے، سورہ انفال اٹھاؤ، میدان بدر میں ابو جہل بھی مانگ رہا ہے دعا، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی، لیکن آج کا ساری زندگی گزر گئی منہج چھوڑنے والوں کی، لیکن آج تک ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ رب دیتا تو ہے لیکن وہ لیتے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں انا وجدنا عمل، سب صحیح ہے لیکن ہم تو وہی کریں گے جس پر باپ دادا کو میں نے پایا ہے۔ دیتا سب کو ہے لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو اللہ اپنے قریب بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتا رہا تھا صراط مستقیم 3 چیزوں کا نام ہے۔ حافظ ابن القیم رحمت اللہ نے بڑی عالی شان بات کہی۔ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صراط مستقیم 2 چیز، کتاب اللہ سنت رسول، یہی غلطی ہوتی ہے۔ آج سے یاد رکھنا صراط مستقیم 1 چیز کا نام نہیں بلکہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 منہج۔ منہج کیا مطلب ہوا؟ منہج مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہی ہوگا جو نبی نے صحابہ کو سمجھایا۔ یہ ہے اصل میں میرے بھائیوں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کتاب اللہ تو سر سید احمد خان بھی پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھتا رہا، لیکن فرشتوں کا انکار، معجزات کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، معراج کا انکار، کتنی چیزوں کا انکار کر ڈالا اس نے کیا۔ اس نے صرف قرآن نہیں، غلطی یہاں سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اب کل کا ہمارا پروگرام ہے، یہ پتہ نہیں کوئی سیزن چلا ہے کیا بھائی؟ اب نہ طلبہ منہج سلف بیان کرو، سیزن چلا ہے کیا؟ آج بھی پروگرام ہے، کل بھی وہی پروگرام ہے، پرسوں وہی ہمارا پروگرام، پتہ نہیں کہ آپ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا تھا، پورا سیزن چلا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، منہج کتاب اللہ سنت، یکی کتاب اللہ مرزا غلام احمد کمبخت کے پاس تھی، کوئی دوسرا قرآن اس کے پاس نہیں تھا، اور یہی قرآن ان کے پاس بھی موجود ہے جو کہتے ہیں جو رسول کو بشر مانا وہ اسلام سے خارج۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا، قرآن دیکھا، یہ نہیں دیکھا قرآن پر عمل کیسے صحابہ نے کیا۔ اس لیے 3 چیزوں کا نام ہے صراط مستقیم۔ نمبر 1
کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا۔ چھوٹی سی مثال سنا ہوگا، عربی ہے، صحابی ہے، نبی کا ہم نشین اور مجلس سے کہا ہے، جب آیت نازل ہوئی کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اللہ رسول نے آیت پڑھ کے سنا دیا۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے 2 دھاگا لیا، رسی لی، ایک کالی اور ایک سفید، اور تکیا کے نیچے انہوں نے گھسا کے رکھ دیا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خوب ماشاءاللہ بڑے خوش۔ کئی روز گزر گئے، اور کھاتے کیا ہیں؟ جب کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو دھاگا نکال کے دیکھتے ہیں۔ اب اس زمانے کا گھر، چھت نیچی، نائٹ بلب بھی نہیں، اب دیکھنا ہو تو چراغ جلانا پڑے، بڑی مشکلات تھی۔ وہ دیکھتے معلوم پڑتا کہ نہیں سفید کون ہے کالا کون ہے، سمجھ میں نہیں آیا، اور کھاتے اور پیتے۔ ابھی ٹائم موجود ہے، یہاں تک جب سورج خوب روشن ہو جاتی اور اس طرح سے دونوں نظر آنے لگتے، تب انہوں نے کھانا پینا بند کیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چلی تو کہا اللہ رسول سارا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا۔ کیا کیا؟ ارے بڑی مشکلات تھی لیکن سب آسان ہو گیا۔ کیا؟ آپ نے آیت پڑھ کے سنائی نا کہ رمضان کے مہینے میں روزے دارو کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ تو میں 2 دھاگا کاٹ کے تکیا کے نیچے رکھا ہوں، کھاتا پیتا رہتا ہوں اور دیکھتا، اور جب تم نمایاں ہو جاتا ہے تب کھانا پینا بند کر دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، یہ دنیا کے دھاگے کالے سفید کا چکر معاملہ نہیں ہے، یہ ہے سورج طلوع ہونے مشرق کی طرف جو سفید اور کالی دھاری آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام قرآن پر کیسے عمل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذمہ دار بنایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں۔ اسی لیے قرآن پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، لیکن ویسے عمل کرنا جیسے صحابہ عمل کرتے رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال بڑی واضح، امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام اب دنیا سے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کوفہ کے معلم، استاد، مفتی، سب کچھ یہی تھے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں آباد ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کوفہ کے جامع مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سوچ لینا منہج کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ہم کیا بھائی ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے، کون سا برا کام ہم نے کیا؟ برا کیا تبھی تو مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کئی حلقے بنے ہیں، ہر حلقے میں ایک صاحب بڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے سامنے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جس کو آج ہمارے گھر چنا پڑھنا، چنا اور مٹر کے برابر۔ جھانک کے دیکھا تو ایک نہیں، وہ ایک بیچ میں بیٹھنے والا ایک جو کہتا ہے ہللو 100 مرہ، لوگوں 100 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، سب لوگ ایک آواز میں لا الہ الا، اجتماعی ذکر و فکر ہے۔ کبر اللہ 100 مرہ وسبح اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا لوگ آواز میں آواز ملا کر خوب مزے لے کے پڑھ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سیدھے عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا عبداللہ کیا قدم ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد کے اندر میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، بڑا طویل واقعہ، چلے دیکھیں۔ آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا امت ویحکم یا امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہارا بیڑا گرک ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟
بڑی پیاری بات. عبداللہ ابو عبدالرحمن آپ اتنا غصہ ہو جاتے تھوڑی سی بات پر؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. قرآن پاک سے ذکر ثابت ہے, حدیث سے ذکر ثابت ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہت ساری آیات, بڑی ساری احادیث ذکر کی آیات ہیں. کہا کہ اللہ اکبر, ہؤلاء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون فیکم. اے اس طرح سے خلاف سنت تم نے جو ذکر کا طریقہ اپنایا, نہ کبھی اللہ کے رسول نے ایسے ذکر کی محفل رچائی, نہ صحابہ نے. آج تم یہ شروع کر دیے ہو. اللہ کی قسم ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے شمار دنیا میں موجود ہیں. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ, اور حیرت کی بات ہے نبی کے کپڑے بھی ابھی ویسے ہی ہیں جیسے چھوڑ کے گئے تھے. وَهَذِهِ آنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ, اور آپ کا پیالہ, آپ کا برتن, آپ کا بستر ابھی ویسے موجود ہے جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ دین پر تم باقی نہیں رہے, اس دین کو تم نے نہیں باقی رکھا جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. بڑے گوش غصے میں ہے. کہا ابو عبدالرحمن ان اردنا الا خیرن, ہماری نیتیں بڑی اچھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, صرف ارادہ اور اچھی نیت کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی. کوئی بھی عمل اس وقت نیکی بنتا ہے جب وہ عمل سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو, نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیا گیا ہو. بہرحال آگے انہوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ ہدایت پر تھے جنہوں نے اس طرح سے بدعتی ذکر کا طریقہ نہیں ایجاد کیا, یا تم لوگوں کو میں سمجھ رہا ہوں ام مفتتحوا باب ضلالت, تم لوگ ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. یعنی آج تم نے ایک بدعت کیا, آئندہ ہزاروں بدعتیں تم ایجاد کرو گے. میرے بھائیو یہ صحابہ کا طریقہ تھا. اسی لیے منہج سمجھو پہلے, کتاب اللہ, سنت رسول, لیکن ان دونوں پر اپنے سے عمل نہ کریں جیسے مرضی آ جائے کر ڈالے, بلکہ ان دونوں پر عمل کریں گے کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھلایا. اس لیے ابن قیم اور بہت سارے محققین, ابن کثیر بھی کہتے ہیں صراط مستقیم تین چیزوں کے مجموعے کا نام کتاب اللہ, سنت رسول اور منہج صحابہ. یہی ہے منہج سلف. سلف کے معنی وہ اچھے لوگ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے اہل حدیث جماعت کا سب سے پہلا گروہ, سب سے پہلی جماعت جو ہے وہ جماعت صحابہ ہے. اسی لیے اور ذرا آگے سنو, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کی مثال اللہ کے رسول نے بڑی عالی شان دی. بہت ساری روایتیں, عبداللہ بن مسعود, نواس بن سمعان نواس بن سمعان, بہت ساری روایتیں سنن و مسانید کی, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی. لکیر کھینچنے کے بعد کچھ دائیں کچھ بائیں کھینچ دی, بہت ساری لکیریں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اسی بیچ والی لمبی لائن پر رکھی, لمبی لکیر پر, اور لمبی لکیر پر رکھنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, لوگو یہی ہے صراط مستقیم, یہ ہے منہج والا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ, سورہ انعام کے فَاتَّبِعُوهُ, اور تم سب لوگ اسی راستے کی پیروی کرو, اسی صراط مستقیم کی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ دائیں بائیں جو ہے خبردار ان کی پیروی نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا میرے بھائیوں؟ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ وہ بھی تو ہے, وہ بھی تو دین ہی ہے کہتے ہیں. کیوں نہیں کرنا؟ اس کی دو وجہ. ایک تو قرآن نے بیان فرمایا, کیا فرمایا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں, چاہے 100 ہوں, 50 ہوں, 2 ہوں یا 1000 ہوں, یا 3 اور 4 ہوں,
जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते का ये खतरनाक नतीजा है कि जो इस सिराते मुस्तकीम को छोड़ करके इनमें से किसी एक रास्ते को पकड़ेगा, फतफर्रका बिकुम अन सबीली, तो सिराते मुस्तकीम से हट गया, सिराते मुस्तकीम से वो गलत रास्ता महरूम कर दिया आपको, सिराते मुस्तकीम खत्म। और दूसरी चीज वो भी जरा सुनो, दूसरी हदीस आपने इरशाद फरमाया, ये जितने रास्ते, एक रास्ता सहाबा का, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबा का एक रास्ता जो है, इस एक रास्ते के अलावा दाएं बाएं जितने रास्ते हैं, कहते हुए भी डर लगता है को कभी लोग बात नहीं समझते, गौर से नहीं सुनते, तो बस एक चीज सुन, अल्लाह शेख ने कह दिया सारे फिरके कहां गए? जहन्नम में। अरे पूरी बात तो सुना करो यार। यहां तो लगता है चश्मा, लेकिन यहां तो चश्मा नहीं लगता, खुला रहता है ना, इसको सुनो, सुनो गौर से। अल्लाह रसूल क्या फरमा रहे हैं? ऐ लोगों, इसी एक रास्ते की पैरवी करना, क्यों? इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है, शैतान बैठा हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हर रास्ते पर शैतान बैठा है और शैतान तुमको जन्नत वाले रास्ते से रोक लेगा और किसी और रास्ते पर ले जाएगा। और ये दाएं बाएं जो रास्ते हैं, एक सिरात मुस्तकीम के अलावा जितने दाएं बाएं रास्ते हैं, और सिरात मुस्तकीम को फिर याद रखना भूल जाओगे, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा, ये तीन है। कभी दो ना कहना, तीन है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। अब अगर इस एक रास्ते को छोड़ा तो दोनों तरफ हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है और शैतान जो है वो गलत रास्ते पर डाल देगा। और इसकी एक अजीब से कैफियत सुनन अबी दाऊद और मुसनद अहमद बिन हंबल की रवायत में, जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इनमें ये जो रास्ते हैं, याद रखो, सयकूनु फी उम्मती, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होंगे, ततजारा बिहिम तिलकल अहवाओ कमा यतजारल कल्बु लिसाहिबिही, इससे बड़ी गुमराही की और सिरात मुस्तकीम और मनहज की, इससे बड़ी शदीद वईद, मनहज तर्क करने की, इससे बड़ी शदीद वईद नहीं हो सकती। अल्लाह रसूल ने फरमाया, ये जितने रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान है। और ये जो रास्ते हैं बिदात के हैं, यस, इन रास्तों पर चलने वाले और बुलाने वालों के दिल में बिदतें वैसे ही सरायत कर गई हैं, कमा यतजारल कलब बिसाहिबिही, जैसे बावला कुत्ता किसी को काट लेता है तो बावले कुत्ते के काट लेने के बाद जैसे वो जहर पूरे उसके रगों में, पूरे बदन में फैल जाता है, अब उस आदमी का बचना नामुमकिन होता है। इसी तरह से ये जो मनहज को छोड़ने के बाद जहां बिदती रास्ते पर हैं, बिदतों का रास्ता और शैतान का जो रास्ता है, इनकी मोहब्बत, इनकी चाशनी, इनका जायका इंसान के दिल में इतना पैवस कर देता है, इंसान मर जाए लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी साहिब मिरात रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी अजीब से एक बात बयान की, और अभी मुझे पता चला सबसे पहले एक नुक्ता जिसने बयान किया वो इमाम तीबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हमारे शेखुल मशाइख अल्लामा मुबारकपुरी मिरातुल मफाती के अंदर नकल करते हैं, इस हदीस से ये भी पता चल गया कि अहले बिदात के करीब बैठना भी मनहज के खिलाफ, उनके जलसों में जाना, उनके यहां शिरकत करना। क्यों? हर बिदाती जो बिदात में मुब्तला हो, जिसने मनहज को छोड़ करके शैतान के रास्ते पर अल्लाह फरमा रहे हैं, अब उसके अंदर बिदात के ऐसे
اثرات شرائط کر گئے ہیں کہ اس کے پاس جو بیٹھے گا اس کی وہ محفوظ نہیں رہے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ باولا کتا جس کو کاٹ لیتا ہے، اگر وہ انسان کسی کو نوچ لے تو اس پر بھی کتے کا اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اہل بدعت جو منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان سے دوستو بچنا اور دور رہنا بے انتہا ضروری ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. میرے خیال سے بات لمبی ہو جائے گی اور وقت اتنا ساتھ نہیں دے سکتا ہمیں، اور نہ اسٹیج والے ہمیں اجازت دیں گے، ورنہ بہت ساری مثالیں تھیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. جب آپ حضرات نے منہج سلف سمجھ لیا، اب آخر میں ایک بات اور بتائیں، یہ منہج سلف چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ منہج سلف جس نے چھوڑا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس میں کچھ شک نہیں، اس کی بڑی آمدنی ہوتی ہے. منہج چھوڑنے پر اس کی بڑی ریل ویل ہوتی ہے. یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑھ جاتا ہے. گلبرگہ کے اندر، گلبرگہ میں جب ہمارے اوپر کیس کیا اہل بدعت نے، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ، پتہ نہیں شاید کبھی بتایا ہوگا، بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. 5 بجے کورٹ بند ہوتا ہے، ٹھیک 4:45 بجے اسٹے لے لیا کہ وہابی کی تقریر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انہی میں سے ایک آدمی نے ہم کو بتا دیا کہ آپ کی تقریر ہوگی، اسٹے لے لیا، اور وہ بھی پروگرام ہے خواجہ کالونی کے اندر، کوئی معمولی جگہ میں، خواجہ کالونی. بہرحال ہر چیز کا فائدہ ہے، یہ بھی ملے گا، ادھر جان بھی بن جاتی ہے، وزن بھی بڑھ جاتا ہے. بہرحال ہم گئے تو تقریباً 35 عالم بیٹھے ہوئے، 1.5 فٹ کی اونچی ٹوپی پگڑی، اور ہمیں تو میرے خیال ہمارے اسٹیج پر جتنے ہیں کم سے کم اس میں سے ہم ہیں اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم دونوں ملیں گے تو شاید ان کا مقام برابر ہو سکے. کورٹ میں کٹ گھرے میں ہم کو کھڑا ہونا پڑا. جج آیا، ساتھ انہوں نے وکیل کیا ہے، ہمارے ایک وکیل مگلا وہ بھی لنگڑا لولا ملا. بڑی مشکلات. کورٹ پر عدالت میں کھڑے ہوئے، مسٹر ظفر یہاں کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا جو ہمارا کام ہے وہ کرنے آئے. کہا آپ کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو، بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنا میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. کہا سارا بگڑے ہوئے ہیں؟ کہا بہت سارے بگڑے لوگ ہیں. کہا کہ آپ ہمیشہ آتے؟ میں نے کہاں جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں جاتے ہیں. بہرحال آخر میں وہ جماعت جو ہے منہج سے ہٹنے والی دوڑ کر کے آئی، ارے صاحب وہاں بھی ہے، دستخط کریں، اس کا پروگرام کینسل کریں. لیکن وہ جج عجیب سے سوال کیا وہ بتانا چاہتا ہوں. جج نے کہا کیا قصور ہے اس کا؟ تو ان ظالموں کے زبان سے نکلتا ہے یہ قصور اس کا ہے، اللہ کو میں نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا. کہنا چاہیے تھا اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اللہ نے ظالموں کے زبان سے اولیاء اٹھا لیا اور صرف کیا کہتے اللہ کو نہیں مانتا. کہا اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اس دن سے مجھے یقین ہوا کہ حق کہنے والوں کی مدد اور وہ فرقہ، وہ گروہ جس نے کتاب کو مانا، سنت کو مانا، منہج سلف کو مانا اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھانا، آج تقریباً 1450 سال ہو گئے، آج تک اس منہج سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سمجھوتا کسی باطل سے ہٹ نہیں کریں گے. دیکھو کیسی مدد ہوتی ہے. کہا اللہ کو، ہاں صاحب اللہ کو نہیں مانتا وہاں بھی ہے. کہا اللہ کو نہیں مانتا، پھر کہتے ہاں یہ اللہ کو نہیں مانتا. کہا اچھا مسٹر ظفر تمہارا وزن کتنا؟ میں نے کہا صاحب میرا وزن تو پاسپورٹ بنوا رہا تو بنارس میں تو وزن کیا تھا 62 کلو تھا. کتنا تھا؟ ہو سکتا ہے کچھ کم ہو گیا کچھ زیادہ. کہا تم نے وزن کیا؟ کہا کتنا؟ کہا میرا وزن کم سے کم 100 ہے. کتنا ہے؟ دوسرا 90. تیسرا تھا انگلش چلتا تھا، کہتا ہے 85. سب کچھ کیا.
کہا کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہابی اللہ کو مانتا ہے تو تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے. ارے صاحب یہ نہیں اللہ کو مانتا، ہم لوگ اللہ کو مانتے. ظالموں کو کہنا تھے اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، ہم لوگ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے لفظ اللہ نکال لیا ان کے ہاتھ، یہ اولیاء نکال، یہ اللہ کو نہیں مانتا. کہا ہم رام کی قسم کہتے ہیں یہ اللہ کو مانتا ہے، تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے. ارے صاحب آپ کو کیا پتا؟ کہا میرا تجربہ ہے جو اللہ والے ہوتے کھاتے کم ہے، دبلے پتلے ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور جو اللہ والے نہیں ہوتے تمہارے جیسے وہ خود دبا کے کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں. لا یار دستخط کیا اور کہا مسٹر ظفر کی تقریر پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور آج تک الحمدللہ پروگرام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، منہج چھوڑنے کے بعد سب کچھ ملے گا، لیکن ایک خطرناک چیز ملتی ہے. منہج چھوڑو اور پھر اپنا انجام. بہت ساری آیتیں قرآن پاک کی ہیں. نمبر 1 ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جس نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جس نے ہدایت آ جانے کے بعد، حق ظاہر ہو جانے کے بعد، جس نے ہدایت کو چھوڑا، رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کیا، پیروی کس کی کیا؟ وَلَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پیروی کیا مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور کا راستہ. اب سوال یہ ہے دوستو، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا جس نے نبی کے دامن چھوڑا اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر کے غیر سبیل المومنین کی پیروی کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جس غلط راستے پر نبی کا راستہ چھوڑا، صحابہ کی جماعت کا چھوڑا، اب جس راستے پر جائے، حرام ہو، حلال ہو، شرک ہو، بدعت ہو، گمراہی ہو، ہم اس کو اسی پر چلائیں گے، لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہی سب سے بدترین ٹھکانہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، بہت ساری آیات ہم نے اکٹھا کی، لیکن بس ایک آیت بتاتے ہیں کہ انسان اس آیت پر غور کرے کہ منہج کو چھوڑ دینے کے بعد انسان کا انجام ہے جہنم. اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو منہج کے سے انحراف، چاہے قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، عمل کا ہو، دعوت کا ہو، تعلیم و تعلم کا ہو، ہر ایک معاملے میں دوستو کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کا منہج اپنانا ہے، اور وہی صحابہ کا منہج جو ہے وہی جماعت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بات رہ گئی، جس وقت قرآن نے کہا تھا انہوں نے سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ دیا، اس وقت دنیا میں جو مومنین تھے ایک تھے، ان کو کیا کہیں گے بھائی؟ صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، کوئی اور صحابہ نہیں تھا. غالباً اسی لیے جب اللہ کے رسول نے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ ماں ہی وہ کون ہے؟ تو آپ نے ماں انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. پھر آپ نے تیسرا جملہ فرمایا، وہی الجماع، یہی جماعت ہے. اب اس مشہور حدیث پر غور کرو، منہج کا چھوڑنا، جماعت سلف، جماعت صحابہ، جماعت تابعین جو کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے، ان کے منہج کو چھوڑ دینے کا انجام، ایک نبی کا فرمان سن لو، من فارق الجماعت. آگے کوئی پڑھے گا؟ ہاں شیخ زمین، ہاں کاش کے زور سے پڑھتے تاکہ مجھے متہم نہ کرتے میرے جانے کے بعد. من فارق الجماعت فقد خلع ربقۃ الاسلام. یہ بہت سارے لوگ دیکھو کہ بیل جو حل میں چوتا جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ بیل کے گردن میں جوا لگا دیا جاتا ہے اور اسے جوئے کے برکت سے کنٹرول کرتا ہے. جب جوا نکل گیا بیل کے گردن سے، اب کسان بے قابو ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے
कितनी प्यारी मिसाल दी, ऐ लोगों मन फारकल जमाअत, ये जो मेरी जमात है, जमात सहाबा और ताबईन और क़यामत तक इनके नक्श कदम पर चलने वाली जमात जो है, जिसने इस जमात से शिबरन एक बालिश यानी थोड़ा सा भी रास्ता अलग किया, छोड़ दिया, अपने गर्दन से इस्लाम का कलादा निकाल दिया, बगैर जुए का बैल जैसे आजाद हो जाता है। मनहजे सहाबा और सहाबा की जमात का तरीका छोड़ करके, सहाबे कराम का तरीका छोड़ देने के बाद, या दूसरे लफ्जों में कहो मनहज छोड़ देने के बाद आदमी इस्लाम से बिल्कुल आजाद हो जाता है। अब जो चाहे करे, अल्लाह ताला हम सबको मनहज का पाबंद बनाए। ये मनहज जो चल रहा था, इस मनहज में इन्हिराफ कहां से आया, इख्तिसार के साथ बताएंगे। ये कहां से बदला, इन्हिराफ कहां से आया, छोड़ कैसे दिए, किस चीज ने छोड़वाया? तो मेरे भाई, इसकी बड़ी तवील दास्तान है। सबसे पहले मनहज से जब इन्हिराफ किया, उस वक्त से उम्मत में फिरके बंदियां शुरू हो गई। इसीलिए सहाबा थे, उनके दर मसाइल में इख्तिलाफ, अक़वाल में इख्तिलाफ, फतवे में इख्तिलाफ, कभी जायदाद प्रॉपर्टी का झगड़ा, लेकिन कभी उनके यहाँ फिरके न बने। झगड़ते थे लेकिन न झगड़ों में शर था, खिलाफास्ती से खुश आइंदा तर था। अल्लामा हाली कहते हैं, आज तुम्हारे नाम निहाद इत्तेफाक से ज्यादा खैर और बरकत सहाबा का इख्तिलाफ है। क्यों? इख्तिलाफ दुनियावी चीजों में तो था, लेकिन मनहज में, अकीदे में कभी कोई इख्तिलाफ उनके नहीं हुआ था। ये कहां से इख्तिलाफ हुआ? सन 35 हिजरी, इख्तिसार के साथ नोट करते जाओ। सन 35 हिजरी में जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करार दिया गया, फिर ये इख्तिलाफ, उनकी शहादत, अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी, ये यहूदी उन्नस अपने आप को मुसलमान बनाया, जाहिर किया, लेकिन ये बदबख्त मुसलमान नहीं हुआ था। ये मुसलमानों में फिरका बंदी लड़ाने, झगड़े पैदा करने के लिए, जैसे यहूद बर्बाद हुए थे फिरके बंदी से, वही फिरका बंदी डालने के लिए हमारे यहाँ दाखिल हुआ इसने। बहरहाल उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत हुई। अब खून का बदला लेने में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, हजरत अली अमीर मुआविया में कुछ इख्तिलाफ हुआ, लेकिन आगे चल करके दोनों में मुसालहत हो गई। मुसालहत किस बात पर हुई? दोनों जजों ने क्या मुसालहत करवाई, वो भी जरा याद रखना, क्योंकि आजकल बड़े गलत बयानियां हैं और हमारे हिंदुस्तान के एक रुस्तम जमां पैदा हुए थे, समझ गए ना? टोपी भी लंबी, शेरवानी भी लंबी, गरजदार आवाज भी है। सन 2001 से मनहजे अहले हदीस को गलत कहना शुरू किया, समझ गए ना? मनहजे अहले हदीस, बेंगलोर की तकरीर, भटकल की तकरीर, बड़े जोरदार अंदाज में वाह वाह खूब शाबाशी लिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मनहजे सलफ, मनहजे अहले हदीस को खिलाफ बोलता है, उसका अंजाम बड़ा इबरतनाक देख लो। फिर नतीजा क्या निकला? फिर चलते 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 सऊदिया हुकूमत को गालियां देना शुरू किए और कहते कहते यहां कह डाले, आज मौजूद होगी वो कहते कि यहूदी, योगी और कहते हैं सऊदी, तीनों एक ही साथ जहन्नम में होंगे। बात यहां तक पहुंची। फिर और अल्लाह ने जलालत में डाला, आगे चल करके उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर तनकीद, अमीर मुआविया पर तनकीद। अब सब है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन हसन हुसैन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों याद रखना, कभी लंबी शेरवानी, लंबी टोपी, लच्छेदार बातें, गरजती हुई आवाजें इस्लाम के नाम पर जो करता होगा, कभी याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कभी नाराज होकर के वाज़ल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, इल्म रखने के बावजूद अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देते हैं। ऐसा गुमराह किया और ऐसे जलालत में डाला कि सारे लोगों को इल्म है। तो मेरे भाई, मुसालत किस बात पर हुई? मुसालत इस बात पर हुई कि खलीफा हजरत अली होंगे
اور امیر معاویہ کو ہٹایا نہیں جائے گا. وہ ایک عرصے دراز سے جو شام کے گورنر ہیں وہ وہاں کے گورنر رہیں گے. اس پر بات ہوئی لیکن کچھ لوگوں کو یہ مصالحت پسند نہ آئی, آپس میں لڑائی ہو گئی. امت مسلمہ دو حصوں میں. اب جب دونوں مصالحت ہوئی, ظالموں نے لڑایا اور لڑانے کے بعد اعلان کر دیا علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر, اور جو ان دونوں کو مانے گے وہ بھی کافر. کافر کیوں ہیں؟ انہوں نے بندوں کے فیصلے کو قبول کیا. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ. یہاں تک کہ سن 40 ہجری کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا, 2 فرقے, ایک شیعہ اور دوسرے خوارج پیدا ہو گئے. یہ سن 40 کی بات ہے. پھر الحمدللہ حضرت حسن کی برکت سے مصالحت ہوئی. لیکن آگے چلو, سن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ابھی صحابہ کرام دیکھیں دونوں فرقے پیدا ہوئے. کب؟ انہوں نے جب آیت کا معنی, رسول کی سیرت, رسول کی سنت کو صحابہ کے طریقے پر, صحابہ کے منہج پر سمجھنے کے بجائے حرف کو سمجھنا سکھا, اپنا منمانی اپنے پسند کا معنی بیان کیا. آگے بڑھو, 2 فرقے آگے منہج کو چھوڑا. اب امت میں اختلاف. نمبر 2, عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا. اس کی حکومت سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک ہے. اللہ اکبر. اس کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا معبد الجہنی. اس کا استاد تھا ایک عیسائی. کہا ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہوا. اس نے تقدیر کا انکار کیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں, تقدیر کا انکار یہ کفر تھا. آمنت باللہ ارکان 6 جو ایمان کے ہیں, ایک رکن ہے والقدر خیرہ و شرہ. معبد الجہنی یہ تقدیر کا انکار اس عیسائی کرسچن استاد سے سیکھا اور یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں, یہ ظلم ہے, یہ ذاتی ہے. یہیں سے میرے بھائیوں فرقہ قدریہ پیدا ہوا اور بعد میں اس ظالم کو سزائے موت دی گئی. پھر اس کے بعد حسام بن عبد الملک, اس کے بعد جب خلیفہ بنا 125 تک اس کی حکومت تھی. اس کے زمانے میں ایک گروہ اور پیدا ہو گیا جن کو کہا جاتا ہے جہمیہ. جہمیہ پیدا ہوا. اس کا ایجاد کرنے والا جعد بن درہم اور اس کا شاگرد جہد بن صفوان تھا. اس نے یہ فتنہ برپا کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. اس نے کوئی صفت نہیں اللہ کی, نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ پکڑتا ہے, نہ مارتا ہے, ساری توحید کا معاملہ بدبخت نے خراب کیا. آخرکار عید الاضحیٰ کے دن اس کو بھی 150 ہجری میں گردن ماری گئی. پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا. ایسے فرقے پیدا ہوتے رہے. اب جو فرقہ پیدا ہوا وہ فرقہ پیدا ہوا مجسمہ کا. اس نے ابو محمد عبداللہ بن کرام اس نے یہ کہا اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات بندوں کے جیسے. اس طرح سے ایک فرقہ اور پیدا ہو گیا. ایسے بات چل رہی تھی یہاں تک کہ میرے بھائیوں 256 کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں, جس فرقے کا نام ہے کرامتا. اور یہ فرقہ طرح طرح کے منکرات
اور آگے بڑھے چند ہی سالوں کے اندر ایک اور فرقہ اسلام میں پیدا ہوا جس کو کہا تھا باطنیہ، جس کے ہاں کوئی حرام نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، یقین کرنا، جس کو یقین آ گیا ہر حرام چیزیں حلال، اس طرح سے فرقے پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں بات عجیب سے ہے، تقریباً 564 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی نے بباغ دہل جہاد کیا اور رافضہ کو شام سے مصر سے مٹایا اور وہاں شافعی مذہب کو رائج کیا، لیکن ابھی بھی اسلام میں کوئی اس طرح سے اہل سنت والجماعت میں کوئی فرقے نہیں تھے، لیکن وہاں تقریباً 100 سال کے بعد شافعی مذہب، صلاح الدین ایوبی شافعی تھا، شافعی مذہب کو اسے وہاں آباد کیا، رافضیت کو ختم کیا، لیکن ٹھیک 100 سال کے بعد 564 ہجری کے اندر 664 ہجری کے اندر وہاں اس نے 4 دارالقضا قائم کیے، میرے بھائیوں 4 دارالقضا، ایک قاضی حنفی کا، ایک شافعی کا، ایک مالک کا، ایک حنبلی کا، اللہ اکبر۔ اب جو ہے یہ تاریخ اسلام کا پہلا موقع ہے کہ سرکاری طور پر اسلام میں 4 مذہب مقرر کر دیے گئے، نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، منہج سلف سے ہٹا ہوا یہ 664 میں آ کے قائم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چل رہا تھا 9ویں صدی ہجری کے اندر، اللہ اکبر، چراکشاہ کا سب سے ظالم بادشاہ خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی قائم کر دیا۔ یہ 9ویں صدی ہجری کے بعد سے الحمدللہ لڑائیاں شروع ہوئی، الحمدللہ چل رہا تھا، لیکن ہندوستان میں مغل حکومت نے یہاں جو لوگ اسلام لے کر کے آئے، ایک مفکر ہندوستان کے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان میں جو شمال سے آیا وہ سیکنڈ ہینڈ اسلام تھا۔ کیا نام دیا ہے؟ اصلی اسلام نے کون سا اسلام؟ سیکنڈ ہینڈ، اللہ اکبر، سیکنڈ ہینڈ اسلام آیا، اصلی اسلام نہ پہنچا، اور آیا ہندوستان میں جب آیا تو ہندو تہذیب کلچر سے وہ مل کر کے کوکتل اور مخلوط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، با مسلمان۔ اسی لیے کسی منچلے نے کہا بھائی ہندوستان کا مسلمان کتنا اچھا مسلمان ہے، با مسلمان اللہ اللہ او باب رحمان رام رام۔ یہ ہندوستان کے اندر ہوا میرے بھائیوں، یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن بڑے مشکلات اللہ رب العالمین نے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پھر شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے تھے، لیکن پورے ہندوستان کے اندر جو انقلاب، آج جامع سلفیہ، یہ طیب شاہ مسجد، یہ ہمارا مدرسہ سعیدیہ، آج جتنے مدارس ہیں یہ ایک دن میں نہیں، یہ وہی منہج سلف کی یادگار ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا توحید کی دعوت شروع کی تحریر کے ذریعے، لیکن عملاً بڑا مشکل تھا، لیکن ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے وہی راہ اختیار کیا، لیکن میدان میں آنے کی ہمت نہ پڑی، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب اللہ نے ان کو موقع دیا تو تقریباً یہ اور ان کے چچا داد بھائی شاہ مخصوص اللہ رحمہ اللہ، یہ شاہ ولی اللہ کے یہ دونوں پوتے جو ہیں، یہ علانیہ طور پر اسٹیج کو سنبھالا، میدان میں آئے، بباغ دہل لال قلعہ میں توحید کی دعوت دیا اور شرک کی مخالفت کیا، اور دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر توحید کی دعوت دینے لگے۔ الحمدللہ انہوں نے جب تقریباً 1815 یا اس کے قریب تقویۃ الایمان کتاب لکھی جس میں خالص توحید تھی، اس کتاب کے لکھنے کے بعد ہندوستان کے اندر ایک عجیب سا انقلاب ہو گیا۔ اب ہندوستانی مسلمان 2 گروہ میں ہو گئے، ایک تقویۃ الایمان توحید کی کتاب تھی، اس پر عمل کرنا، اس کو نشر ساتھ اس کی دعوت دینا، اس میں آج کے دیوبندی بھائی اور اہل حدیث دونوں شامل تھے، لیکن توحید کی مخالفت میں مولانا فضل حق خیر آبادی
پھر ان کے بعد فضل رسول بدایونی، اس کے بعد اس کا بیٹا عبد القادر، اس کا پوتا عبد المقتدر، باقاعدہ توحید کی مخالفت کرتے ہوئے سارے لوگوں کافر قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ بھی کافر، شاہ اسماعیل بھی کافر، شاہ عبد العزیز بھی کافر، یہ پورا خاندان کافر، اور جو تقویۃ الایمان پڑھے وہ بھی کافر۔ میرے بھائیو، اس تقویۃ الایمان کتاب نے ایک عجیب سا انقلاب پیدا کیا، یہاں تک کہ یہاں تک سب ساتھ میں تھے، اور ان کے بعد مولانا احمد رضا خان پیدا ہوئے جنہوں نے بیڑا اٹھایا اور اعلان کیا کہ یہ سارے لوگ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، مسجدوں میں ان کا داخل کرنا جائز نہیں۔ بڑی مشکلات آئی، وہاں سے مسلمان ہندوستان جب منہج کو چھوڑا، وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف ہوتا ہے علم آ جانے کے بعد۔ الحمدللہ ایک گروہ قائم رہا، لیکن اب پورا ہندوستان دو گروہ میں، ایک توحید کی دعوت دینا اور دوسرے شرک و بدعت کی دعوت دینا۔ لیکن جب شاہ ولی اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تنویر العینین اور اسی طرح سے اور دوسری کتابیں لکھی دو چار، جس میں اتباع سنت تھی، اور جب اتباع سنت کی بات آ گئی کہ سنت کی پیروی ہونی چاہیے، اب توحید والوں میں دو فرقے پھر ہو گئے۔ یہی یاد رکھنے کی چیز ہے، جب توحید کی بات آئی، توحید کی اتباع سنت کی، تو اب تقویۃ الایمان توحید والے جو تھے ان میں دو گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا نہیں، توحید کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے، توحید و سنت کے ساتھ منہج بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرے نے کہا نہیں، توحید تو مانیں گے لیکن امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم امام کے قول کے ہوتے ہوئے ہزار حدیثیں چھوڑ دیں گے لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑے۔ اب یہ دوسرا اختلاف ہو گیا جو توحید کے دعوے دار تھے، ایک کو کہا گیا دیوبندی، یہ گئے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا، یہ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں۔ نمبر دو، جنہوں نے کہا نہیں، جیسے توحید کے لیے نجات کے لیے توحید ضروری ہے، جیسے ایسے ہی سنت کی ضروری ہے، ایسے ہی منہج کی ضروری ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا توحید و سنت کی دعوت ہے، منہج کی دعوت، اسی کو کہا گیا اہل حدیث۔ یہ ہے اہل حدیث۔ ہمارا انگریز سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق سیدھے صحابہ سے ہے، اور ہندوستان کی تاریخ دیکھو گے پھر کسی اور موقع پر شاہ ولی اللہ جو تحریک چلائے تھے اس سے ہماری ہے۔ پھر الحمدللہ یہ منہج شروع ہوا، اور تقریباً 1 صدی کے اندر پورے ہندوستان میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہو گئی۔ اور 2 منٹ اور لیں گے، یہ آپ کا جو بنارس شہر ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ کیوں؟ شاہ اسماعیل شہید کے شاگردوں میں سے مولانا سخاوت علی، مولانا عبدالحق محدث بنارسی اور یہ جعفری خاندان، بہت سارے لوگ آئے اور اس بنارس کو آباد کیا۔ لیکن خاص طور سے ایک انسان خڑک سنگھ بن بڑک سنگھ، بڑا سنگھ ہے، اللہ نے ہدایت دیا، مسلمان ہوا، دیوبند گیا، عالم بنا، عالم بننے کے بعد بڑا ہونہار مدرس تھا، حدیث پڑھانے لگے۔ جب حدیث پڑھانے لگے تو سوچتا میں نے استاد سے تو کچھ اور پڑھا تھا، اور یہ مشکات اور بلوغ المرام ترمذی میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے ان کا دماغ گھوما، وہ حدیث پر عمل کرنے لگے، حدیث پر عمل کرنے لگے، اور حدیث پر عمل کرتے کرتے جب دیوبند کے لوگوں کو پتا چلا، ان کو مدرسی سے معزول کیا اور کہا دارالعلوم کے احاطے میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے نکلے، میاں صاحب سے حدیث پڑھی اور بنارس آئے، غازی پور، آرا، اور بنارس میں توحید و سنت کی دعوت دینی شروع کی، جن کو کہا جاتا ہے مولانا محمد سعید محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ، جن کے بیٹے شیخ الاسلام مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، قمر بنارسی، یہ سارے لوگ جو ہیں میرے بھائیوں منہج کی دعوت
मनहज पर कायम रहना भी ज़रूरी है और मनहज की दावत देना भी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वक्त हुआ लेकिन बातें बहुत बाकी रह गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो फिर किसी और मौके पर इस मौजू की मज़ीद वजाहत करने का मौका मिले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। भाइयों, ये हकीकत है कि सलफ़ियत ही दरअसल मनहज नबवी और मनहज सहाबा की इत्तिबा का नाम है, क्योंकि वही हमारे सलफ़ हैं और हमसे आगे हैं। चुनाचे उनके नक्श कदम पर चलना ही सलफ़ियत कहलाता है। आज जो गुमराही या गुमराह फ़िरक़े दुनिया जहां में आपको नज़र आ रहे हैं, सब इसी मनहज सलफ़ से इन्हिराफ़ का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस को यह एज़ाज़ हासिल है कि वो ना सिर्फ़ ये कि मनहज सलफ़ के पैरों हैं बल्कि उसी के दाई और अलमबरदार भी हैं।